بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقہ خیرات کرنے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ صدقہ کرنے سے انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے، انسان اللہ تعالیٰ کے مقربین بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ صدقہ کرنے کی وجہ سے مصیبتیں، پریشانیاں، انسان ان سے محفوظ رہتا ہے۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ مال کا صدقہ کریں۔ صدقہ کرنے کی کئی اقسام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے تو وہ کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالْأُجُورِ، جو مال والے ہیں اصل اجر تو انہوں نے کما لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیسے؟ کہنے لگے کہ یصومون کما نصوم، جیسے وہ روزے رکھتے ہیں ہم بھی روزے رکھتے ہیں، یصلون کما نصلی، جیسے وہ نماز پڑھتے ہیں ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ مال عطا کیا ہے، وہ اپنے زائد مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس پیسے نہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، سبحان اللہ پڑھنا یہ بھی صدقہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سبحان اللہ پڑھ کر صدقہ کر لیا کرو۔ وَبِكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، اللہ اکبر پڑھنا یہ بھی صدقہ ہوتا ہے، اللہ اکبر پڑھ کر صدقہ کر لیا کرو۔ الحمدللہ پڑھ کر صدقہ کر لیا کرو۔ وَكُلِّ تَحْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، لا الہ الا اللہ پڑھنا یہ بھی صدقہ کرنا ہے، فرمایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر صدقہ کر لیا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَفِي بُغْضِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، اگر کوئی آدمی اپنی زوجہ سے ازدواجی تعلقات وہ قائم کرتا ہے تو اسے اس کا بھی اجر ملتا ہے۔ صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنی خواہشات کو پورا کر رہا ہے اور اس میں کیسی اجر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارائیتم لو وضعها فی الحرام، اگر وہ حرام کا ارتکاب کرتا اکان علیہ وزر، کیا اسے گناہ ہونا تھا؟ تو صحابہ کہنے لگے جی اللہ کے رسول لازمی طور پر اسے گناہ ہونا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے حلال میں اس کے لیے اجر رکھا ہے۔ تو یہ صدقہ کرنے کی مختلف صورتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ ایسے ایک روایت میں یہ بھی ذکر ملتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلو سلام من الناس علیہ صدقہ، انسان کے ہر جوڑ کے اوپر ہی صدقہ کرنا ہوتا ہے۔ 360 جوڑ ہے انسان کے جسم میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صدقے کی کئی قسموں کا ذکر کیا، فرمایا کہ تعدل بین اثنین صدقہ، اب دو لوگوں کے درمیان عدل کرتے ہیں تو یہ بھی صدقہ کرنا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ جن کے پاس مال موجود نہیں ہے، معاشی طور پر وہ مستحکم نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں وافر مال اپنی رحمت سے عطا فرمائے اور وہ مال کا بھی صدقہ کریں، اور اس طرح سبحان اللہ پڑھ کر الحمدللہ جن صدقے کی قسموں کا حدیث میں ذکر آیا ہے وہ اس صورت کے اندر بھی صدقہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق